بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام ہے بہار شریعت، یہ جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے بہار شریعت، اور اس میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پروگرام 5:30 سے 5:45 بجے تک اس کا جو ہے وہ وقت ہے، اور آپ لائیو جو ہے وہ یہاں پر اس سیگمنٹ میں لائیو جو ہے وہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی اور لائیو چیٹ کے ذریعے بھی۔ اچھا صاحب، ہم ظاہر ہے کہ جس طریقے سے چل رہے تھے، کل ہم نے بات کی تھی حج کے حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سے لوگ یہ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں یا تو حج کی استطاعت کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو آپ نے 3 طریقے کی استطاعت کی بات کی تھی، مالی استطاعت ہو، صحت کے حوالے سے، اور راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں۔ اور چونکہ کل بالکل ہمارے پاس وقت کم رہ گیا تو ہم نے کہا تھا کہ یہیں سے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا صاحب، ایک کال ہے، پہلے کال لے لیں حج کرنے سے پہلے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو۔ میں نے سوال یہ تھا کہ پہلے جاب کرتی تھی تو ظاہر ہے میری ڈیٹ فکس تھی اور میں جو ہے اس کے مطابق یہ ڈیٹ بڑی فکس نکالتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ میری جاب نہیں ہے، میں ابھی کچھ بھی فی الحال کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے میں ہاؤس وائف ہوں، تو میرے ہسبینڈ یا میرا بیٹا جو بھی مجھے سیلری وغیرہ دیتے ہیں، تو اب جو ہے اگر میں ڈیٹ فکس نہیں کروں، میں مطلب الگ الگ حساب کروں، تو پھر یہ تو صحیح ہے یا نہیں یہ بھی بتائیں، اور اگر میں الگ الگ حساب کروں تو الگ الگ میں پے کس طرح کروں؟ کیا اس کے لیے مطلب کیسے میں ایک دن معین کروں کہ میں یہ حساب کر کے پھر جو ہے میں اس دن پے کروں؟ کیونکہ مجھے نا ڈیٹ اب یہ صحیح لگ رہا ہے کہ میں ڈیٹ نہ رکھوں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سال پورا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹ آ جاتی ہے تو مجبوری بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ خمس کے حوالے سے شاید سوال تھا کہ پہلے تو یہ جاب وغیرہ کرتی تھیں تو اس حوالے سے ڈیٹ انہوں نے فکس کی ہوئی تھی، اب چونکہ ایز سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ریگولر انکم ہو، اب جو ظاہر ہے کہ تو اب وہ ڈیٹ اگر فکس نہ کریں اور اس طریقے سے کریں تو دیکھیں، عرض خدمت یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام نہیں کر رہی ہیں، نہ گھر پہ بیٹھ کے، کیونکہ آن لائن بھی تو کام ہوتے ہیں بہت سارے، نہ گھر بیٹھ کے، نہ آفس جا کے، یا اگر ٹیچر تھیں تو اسکول وغیرہ جا کے، یعنی آپ پیور ہاؤس وائف اگر بن گئی ہیں تو بھلے، اگر اب آپ وہ اس کیٹیگری سے باہر آ گئی ہیں تو اب وہ والے احکام بھی آپ پہ جاری نہیں ہوں گے، آپ چاہیں تو ہر چیز کا الگ الگ حساب کر سکتی ہیں۔ اور بہرحال اس میں اب وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے جی، شوق دا مل نہیں ہوندا، تو اب شوق ہے اگر آپ کو کہ آپ آسانی سے مشکل کی طرف آئیں، تو اس مسئلے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت ہر چیز کا حساب کتاب چیک کرنا پڑے گا کہ کس پہ کب سال پورا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے ایک چیز کا سال 2 گھنٹے پہلے ختم ہو رہا ہو تو دوسری چیز کا 2 گھنٹے بعد، تو تیسری چیز کا 1 دن پہلے، تو چوتھی چیز کا 1 دن بعد، تو بس ہر وقت آپ حساب کتاب کرتے رہیں گی، اور جس کا جب واجب ہو گیا تو اب پہنچانا تو ہے۔ یعنی یہ آپ نے ایک اور ان کو سہولت بھی دے دی نا کہ اب وہ سہولت تو اسی والے نظریے میں، وقت جو ہے وہ ان کا آسانی سے پاس ہو جائے گا۔ پہلے تو وہ کام کرتی تھی تو چلیں ہاں روزے میں تو آسانی سے پاس ہو جائے گا، لیکن باقی دنوں میں مشکلات ہو جائیں گی۔ صحیح، یعنی یہ واقعاً ایک سر درد والا مسئلہ صحیح ہے، اس کے مذاق سے قطع نظر کرتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ صحیح ہے۔ دیکھیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا آپ اپنی مال خرچ کریں یا اپنی جان خرچ کریں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تاریخ والے میں آپ کا مال تھوڑا زیادہ چلا جائے گا اور اس میں آپ کی جان جائے گی، ہر وقت جان جو ہے وہ خرچ ایک کرنی وہ پڑے گی، رہے ہر گا۔ وقت آپ کا ذہن چلتا رہے گا کہ کیا رہ گیا کیا نہیں ہو گیا، کوئی چیز مس نہیں ہو گئی، آپ کی ذمہ داری کچھ رہ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مشکل والا بہرحال مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ صاحب، حج کی استطاعت۔ جی دیکھیں، حج کی استطاعت میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 3 طرح کی استطاعت ہوتی ہے، مالی، جسمانی اور راستے کی۔ تو راستے کی استطاعت تو ظاہری بات ہے، یہ تو حکومتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے اختیار کی کوئی چیز نہیں ہے، جب کھلے ہیں تو کھلے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی حالات کی وجہ سے بند ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ جیسے کرونا میں 2-3 سال نہیں جا سکے، 2 سال میرا خیال ہے نہیں جا سکے لوگ، تو نہیں جا سکے، اب کیا کر سکتے ہیں، ویزا ہی نہیں ایشو کر رہے تو آپ کیسے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح استطاعت بدنی کا بھی تعلق کوئی بہت زیادہ ہماری اپنے اختیار سے نہیں ہے، بیماری ہے اور صحت ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے، اور اگر بیماری ایسی ہے کہ واقعاً
اس انسان کے لیے حج کے لیے جانا انتہائی یا تو ممکن نہیں ہے یا شدید زحمت اور مشقت کا سبب ہے، تو کم سے کم اس سال اس پر حج ساقط ہو جائے گا۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے استطاعت مالی۔ زیادہ اہم مسئلہ اسی کا آتا ہے۔ استطاعت مالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنی ضروریات زندگی سے ہٹ کر اور سال بھر کے اخراجات سے ہٹ کر آپ کے پاس جو ہے، اچھا سال بھر کے اخراجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آن دی اسپاٹ سال بھر کا پورا خرچہ ہو۔ مثلا فرض کریں آپ کا خرچہ 2 لاکھ ہے تو آپ کہیں جی سال بھر کا خرچہ یعنی 24 لاکھ حج کے خرچے کے علاوہ آن دا اسپاٹ آپ کے پاس ہو۔ یا خرچہ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس ایسا ہنر ہونا چاہیے کہ جس سے آپ خرچہ نکال سکتے ہو، جیسے بہت سارے جاب والے لوگ ہیں یا دوسرے پیشوں میں لوگ ہیں جن کے پاس ہنر ہے، تو وہ بھی یہی کہلاتا ہے کہ آپ کے پاس سال بھر کا خرچہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو آپ کو حج کے اخراجات جتنا پیسہ چاہیے اور جتنی دیر آپ آؤٹ آف سٹی ہیں تو آپ کے گھر والوں کے لیے اخراجات جو ہے وہ آپ کے یعنی آنے جانے کی مدت تک کے اخراجات آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر اتنا مال و اسباب آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے وہ مستطیع ہیں اور مالی استطاعت آپ کے اندر موجود ہے۔ اب فرض ہمارا اگر یہ ہے کہ نارمل حالات میں دیکھیں تو جان بھی آپ کی صحت مند ہے، آپ کوئی ابھی حکومتوں کی بھی مشکل نہیں ہے، پیسہ جمع ہو گیا، آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ صرف ایک بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے، جو ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے پرانے مراجع کے فتاویٰ میں اور آغا سیستانی کے فتوے میں۔ آغا سیستانی کی نظریے کے مطابق قرض لے کر آپ مستطیع نہیں بنتے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کی گردن پہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے قرضہ آپ نے حجی کے لیے لیا، بہت سو کو شوق ہوتا ہے یار چلو مثلا 6 لاکھ جمع ہو گئے، 12 لاکھ کا حج ہے، 6 لاکھ قرضہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آہستہ آہستہ اتار دیں گے۔ صحیح نہیں، آغا سیستانی کہتے ہیں کہ قرضے کے ساتھ استطاعت جمع نہیں ہوتی۔ اچھا ہاں، الا یہ کہ ایک دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ کے پاس مالی استطاعت تھی باقی 2 استطاعت کے ساتھ، اور آپ حج پہ جا سکتے تھے، آپ نہیں گئے۔ بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مالی استطاعت، وہ کہتے ہیں یار حج تو بڑھاپے میں کریں گے۔ صحیح ہے، یہ ابھی کون سا حج کا ٹائم ہے؟ یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ حج کرنے کے بعد گناہ نہیں کر سکیں گے، وہ تو ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، ٹھیک، اس کا حج سے کون سا تعلق ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک سوچ ہے بہرحال کہ جی وہ بڑھاپے کی عبادت ہے، بڑھاپے میں کریں گے، جبکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حج پیورلی جوانی کی عبادت ہے۔ صحیح، انجوائے کریں گے، انجوائمنٹ بھی ہے، بالکل صحیح، کہ انسان یعنی جب حال و حوصلہ ہو، طواف کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے مینا عرفات، یعنی اس کو واقعاً ایک سلیم النفس انسان ہو تو وہ لذت اٹھاتا ہے ان چیزوں سے۔ صحیح نا۔ اب بڑھاپے میں گھٹنے چل نہیں رہے، ہڈیاں ہل نہیں رہیں، آغا صاحب طواف تو ہو نہیں سکتا ویل چیئر پہ، آغا صاحب صحیح کر نہیں سکتے اب سب کچھ ویل چیئر پہ نہیں کرنا ہے آپ نے، تو اس بڑھاپے کے حج کا دیکھیں ذمہ داری ہے تو کرنا تو ہے۔ صحیح ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، جب ذمہ داری بن رہی ہے اگر فرض کریں آپ کی تو کرنا ہے، ویل چیئر پہ ہی کرنا ہے، لیکن جتنا جلدی آپ جتنا جلدی کریں، میں سمجھتا ہوں یہ جتنی جوانی میں آپ کریں گے یہ آپ کو مزہ بھی دے گا اور آپ کو یعنی اب واقعاً آپ ہو کر آئیں گے، آپ کو شوق ہوگا کہ آپ دوبارہ جائیں۔ صحیح۔ اچھا ایک اور کال لے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو وضو کا معاملہ ہے، ابھی ایک چل رہا ہے، عورتیں جن کی آئیبروز کم ہوتی ہیں تو وہ اپنی مائکرو بلیڈنگ کرواتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں نے ریسنٹلی سنا کہ وہ ٹیٹو جیسا ہو جاتا ہے، تو اس پہ کیا وضو ہو سکتا ہے یا ٹیٹو کا ہمارے کیا احکامات ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ کوئی جسم پہ جو ٹیٹوز وغیرہ آج کل بڑا ایک وہ ہے، تو وہ جو ہے وہ وضو میں وہ رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ دیکھیں نارملی ٹیٹو جو ہے وہ سکن کے اندر کوئی چیز انجیکٹ کر کے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو میری فہم ہے اور جو میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی چیز سکن کے اندر ڈالی گئی ہے تو ظاہری بات ہے اوپر کی سکن تو خالی ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، اس لیے آپ کا وضو بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا غسل بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو سکن کے اوپر چپکائی جا رہی ہے تو وہ تو رکاوٹ بنے گا، پھر اس سے احتیاط کرنی ہے۔ پرنسپل یہی ہے کہ اگر رکاوٹ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اور یہ آپ جو ہے وہ جو ان ٹیٹوز کے جو ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ جی رکاوٹ بنے گا، ہم نے اپنی مہارت بتا دی۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ اچھا صاحب آپ نے یہ صحت کی بات کی حج کی استطاعت کے حوالے سے، اب جیسے یہ روزے کے حوالے سے بھی یہ سوال آیا تھا کہ یہ صحت کا ڈیسیجن کون لے گا؟ یعنی وہ خود شخص جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ نہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں، جاؤں گا تو مسئلہ نہیں ہے، یا یہ کہ ڈاکٹر پہ بھروسہ کرنا ہوگا، یہ اس پہ کس طریقے سے وہ؟ دیکھیں تقریباً صحت کا مسئلہ کم و بیش ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ
ذمہ داری تو میری ہے نا، طے میں نے کرنا ہے کہ میری فزیکل کنڈیشن ایسی ہے جو بھاگ دوڑ میں نے سنی ہے، مثلا کہ اس طرح بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے طواف میں. دیکھیے طواف اگر آپ غور کریں، طواف چکر، ٹھیک ہے، صحیح صحیح چکر. اچھا منہ عرفات میں اتنے زیادہ خود منہ میں بیٹھ کر کوئی چکر نہیں ہے، یا عرفات میں بیٹھ کے کوئی چکر نہیں ہے، لیکن اپنے واجبات کو مکمل کرنے کے لیے آنا جانا چلتا رہتا ہے، تو اس میں بعض اوقات واکنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ بلاکیج اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان واک کر کے جلدی پہنچ جاتا ہے. اگر کسی خدا نہ خواستہ گاڑی میں اسٹک ہو گیا تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے 15 منٹ کے راستے کے لیے لگ جاتے ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ اسی کو طے کرنا ہے کہ آیا میرے اندر ایسی قوت میں پا رہا ہوں کہ میں یہ کر سکوں گا، ولو حرج کی حد تک نہ پہنچے، زحمت تو ہوگی بہرحال، لیکن حرج کی حد تک نہیں بھی پہنچے، لیکن اٹھا لوں گا اتنی زحمت. ٹھیک ہے، تو اس کو کرنا پڑے گا. اور ہاں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے طے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی اپنی صحیح ہے، کسی کا کوئی پرانا سابقہ ہو تو پھر بھی کر لیتا ہے، لیکن کوئی نیا بیمار ہوا ہو تو اس کے لیے طے کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ بلاخر ڈاکٹر کیونکہ ماہر فن ہے اور ماہر اہل خبرہ ہے، تو اس باب سے آپ اس کی بات کو مان سکتے ہیں. اگر آپ کو اطمینان آ جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے، اور اطمینان کی بیس پر پھر آپ کے لیے حج ثابت ہو ٹھیک. سکتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے مالی استطاعت کی جو بات ہے، وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی مختلف گروپس جو ہیں وہ حج پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں. تو اب یہ مالی استطاعت جو ہے وہ کس گروپ کے پیکیج کے حساب سے چلے گا؟ دیکھیں مالی استطاعت اگر آپ سب کے ساتھ ایڈجسٹیبل ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان کا مزاج، انسان کی شخصیت، انسان کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا فرض کریں اس کا خلاف شان ہے کہ وہ مطلب فرض کریں وہ گورنمنٹ حج میں جائے مثلا. صحیح. لیکن فرض کریں مجھ جیسا آدمی جس کا نہ کوئی نام نہ کوئی نشان، وہ کہیں پہ بھی بھیج دیں آپ چلا جاؤں گا میں. صحیح. نہیں بھیجنے سے مراد میں استطاعت پیدا ہو جائے اور میں چلا جاؤں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس میں پھر کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. پھر جو منیمم آپ کا حج کا خرچہ ہے فرض کریں گورنمنٹ کا سب سے کم ہوتا ہے، تو وہ فرض کریں 12 لاکھ 12.5 لاکھ جتنا بھی ہے، اتنے اگر آپ کے پاس آ جائیں گے تو وہ آپ کو اس کے ساتھ وہ آپ کی. ہاں اب آپ کہتے کہ جی میں نے اوپر والے میں جانا ہے تو صحیح ہے، آپ اوپر والے کے لیے پیسے جمع کر لیں، اوپر والے میں چل جائیں، وہ ایشو نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر گورنمنٹ کے جو پیکیج ہے حج کا اتنی مالی استطاعت ضرور ہے، لیکن جو پرائیویٹ گروپس ہیں اتنی مالی استطاعت نہیں ہے، تو بھی حج واجب ہو جائے گا. حج واجب ہو جائے گا. پھر وہ اپنی شان اور جو آپ کہہ رہے تھے وہ اگر خلاف شان نہ ہو اس کے ساتھ جانا تو. اور یہ ڈیسائیڈ جو ہے وہ یہ تو انسان معاشرے میں دیکھیں ایک حیثیت ہوتی ہے نا. مثلا ایک آدمی ہے، مثلا میں آپ کی خدمت کروں، ایک آدمی اس کا مزاج ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ پیکیجز میں اب سننا تو یہ ہے کہ کافی بہتری آ رہی ہے، لیکن جو کچھ عرصے پہلے تک کے جو حالات چل رہے تھے اس میں آپ کے پاس سہولیتیں نہیں ہیں. یا مثلا ایک آدمی ہے وہ اصلاً اس واش روم میں سمجھیں جا ہی نہیں سکتا کہ جو کامن ہو. صحیح. یعنی اس کو 20 دن جو ہے وہ فرض بغیر واش روم کے گزارا کرنا پڑے گا. صحیح. مشکل ہے ایک انسان کے لیے. صحیح ہے. تو پھر جو جس پہ منیمم اس کا کام چل سکتا ہے اس پہ جانا پڑے گا. لیکن نارمل حالات میں نارمل انسان کے لیے تو یہ والا ٹھیک ہے، استطاعت لے آئے گا. بہت شکریہ. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں، یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا انشاءاللہ 5:30 سے 5:45 بجے تک انشاءاللہ یہ جو ہے وہ سیگمنٹ ہمارا جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ. اور آپ اس پہ لائیو جو ہے وہ اپنے فقہی سوالات کر سکتے ہیں. مولانا عامر یاسوبی صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم آپ کے لائیو سوالات اور جو لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات آئیں گے ان کے جوابات انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت